ان مدارس و جامعات میں اپنے تعلیمی سلسلے کو مکمل کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی مقصود ہوتی ہے، ان کا اعزاز مقصود ہوتا ہے، اور ان کے خاندانوں کے لیے ایک خوشی کا پیغام جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک عالم دین پیدا ہو گیا ہے۔ اور یقین جانیے کہ اس دنیا میں خوشی کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں، خوشی کے بہت سے مواقع ہیں، لیکن قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا اور اس نصاب کو مکمل کرنا، اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب سال کے آخر میں اس اجتماع کا انعقاد کیا گیا تو اس اجتماع کے مہمان خصوصی ہمارے مخدوم نہایت محترم حضرت مولانا پیر سید مختار الدین شاہ صاحب نے بھی تشریف لانا تھا۔ اللہ نے ان کو اپنے ہاں بلا لیا، وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے، اور ہمارا یہ اجتماع ایک طرح سے تعزیتی اجتماع میں تبدیل ہو گیا۔ اس اجتماع میں ان کے صاحبزادے، ان کے جانشین مولانا سید زبیر صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم سب اجتماعی طور پر ان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا کی وفات کے حوالے سے ہم سب بذات خود مستحق تعزیت ہیں۔ ہمارے مدارس کے ماحول میں، خانقاہوں کے ماحول میں چند دن پہلے جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب بھی ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ وہاں بھی ختم بخاری کی تقریب میں شرکت کے لیے مجھے دعوت دی گئی تھی، لیکن اب وہ اجتماع بھی ایک تعزیتی اجتماع میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک ہی سلسلے اور ایک ہی خاندان اور ایک ہی شیخ کے دو بڑے جانشین حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب اور حضرت مولانا عبد الرحیم نقشبندی صاحب، وہ بھی انہی دنوں میں ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ تو یہ سال ہمارے لیے تو عام الحزن بن گیا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ زندگی دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور زندگی واپس لینا بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے، نہ زندگی کسی سے چھین سکتا ہے۔ لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں اور اپنے رب سے دعا گو ہیں، دعا جو ہیں کہ ہمارے ان بزرگوں کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے ارواح مقدسہ کو راحت نصیب فرمائے،
اور زندگی بھر کی ان کی خدمات جلیلہ کو اللہ تعالیٰ میزان حسنات میں جمع فرمائے اور اخروی عیشت راضیہ کا ذریعہ بنائے۔ ہمارا دین جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ جو اکابر زندگی میں اپنا نصب العین رکھتے ہیں اور عظیم نصب العین رکھتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا نصب العین ہمارے حوالے ہو جاتا ہے اور وہ امانت ہمارے حوالے ہو جاتی ہے۔ اور امت مسلمہ کی بقا کا مدار وہ ظاہر ہے کہ عقیدہ توحید، ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوالے کیا ہے، جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ در حقیقت اس امانت کی حفاظت ہے جس کا بوجھ حضرت انسان نے اٹھایا۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہی وحی کی امانت ہم نے آسمانوں کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، گھبرا گئے اور انسان اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اب بظاہر تو انسان نے اتنے بڑے بوجھ کو اٹھایا، امانت کی یہ عظیم ذمہ داری اپنے سر لے لی، اب یہ مقام مدح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس صفت سے پکارا وہ بظاہر ذم ہے کہ انسان ظلوم بھی ہے اور انسان جہول بھی ہے۔ لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں، ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ بظاہر ذم ہے، در حقیقت مدح ہے، کیونکہ ظلوم وہی ہوگا کہ جس کے اندر عدل کا استعداد ہوگا، جہول وہی ہوگا کہ جس کے اندر علم کا استعداد ہوگا۔ آسمان، اس میں تو استعداد ہی نہیں ہے، تو کسی نے آج تک آسمان کو نہیں پکارا کہ وہ جاہل کہیں کے، وہ ظالم کہیں کے۔ کبھی پہاڑ کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ظالم یا جاہل، کبھی زمین کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ظالم اور جاہل، اس لیے کہ وہاں پر نہ علم کا استعداد ہے نہ عدل کا استعداد ہے۔ سو حضرت انسان میں چونکہ استعداد ہے، عدل کا بھی اور علم کا بھی، لیکن ظرف اگر مظروف سے خالی ہے
تو پھر ظرف اپنے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اگر ظرف میں مظروف ہے تو پھر مظروف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اگر گلاس خالی ہے تو گلاس لیجئے، لیکن اگر گلاس میں لسی ہے تو یہ لسی لیجئے، اگر گلاس میں شربت ہے تو پھر شربت لیجئے، پیالہ خالی ہے تو پیالہ لیجئے، اور اس میں اگر چائے ہے تو پھر چائے لیجئے۔ رکابی خالی ہے تو رکابی لیجئے، پلیٹ لیجئے، اور اگر رکابی میں حلوہ ہے تو یہ حلوہ لیجئے۔ کیسے مزہ آیا آپ کو؟ تو مظروف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ انسان نے نہ ابھی اپنے ظرف میں عدل کو ڈالا ہے نہ علم کو ڈالا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو ظرف کے نام سے پکارا جائے گا، مظروف کے نام سے ابھی نہیں پکارا جا رہا۔ تو یہ بہت بڑی امانت ہے جو آپ نے سر پہ اٹھائی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو مقصد تخلیق بھی بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انس جن کو اگر میں نے پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن یہاں پر عبدیت تشریعی ہے، تکوینی نہیں ہے۔ اگر عبدیت تکوینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو ہدایت کے راستے پہ ڈال دیتا۔ لو نشاء لجعلناہ امۃ واحدہ، ساری انسانیت ایک راستے پہ ہوتی، لیکن چونکہ عبدیت تشریعی ہے، اور تشریع کا معنی یہ ہے کہ حضرت انسان کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ قبول کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو قبول کرتے ہیں، آپ انکار کرتے ہیں۔ سو جب انسان کے حوالے ہو گیا تو انسان یہ فیصلہ اپنی عقل کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے رہنمائی کے لیے وحی بھیجی، انبیاء بھیجے، اور دنیا میں جو رہنے کے لیے زندگی کا اللہ کی مرضی ہے، اس کے لیے ساری تعلیمات اللہ نے انسان کے حوالے کر دی۔ اب انسان کی مرضی ہے، وہ قبول کرتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ حق بتاتے چلے جائیں جو رب کی طرف سے تجھے ملتا ہے، پھر مرضی ہے وہ ایمان لاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ سو اس اعتبار سے انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور دوسرا کفر و طغیان کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔